اب ہم جس سٹوری کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس کیس کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اس کیس نے ایک دفعہ ہم سب کے دل دہلا دیا اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ خواتین اب اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں، اپنے محرموں کے ساتھ بھی محفوظ نہیں ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں بات کروں حنا جاوید قتل کیس کی، جس بے دردی سے، جس وحشیانہ طریقے سے حنا جاوید کو قتل کیا گیا۔ ان کے اپنے ہی شوہر نے شادی کے 9 مہینے بعد وہ جب مناظر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ اور صدف میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی نارمز ہیں، بہت سی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں بیٹیوں کو ودا کرتے وقت، جس میں ایک خاص طور پر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بیٹا جا تو رہی ہے اور ڈولی جا رہی ہے، واپس جنازہ آئے گا، اس گھر سے واپس نہیں آنا، یہ وہ لیفٹ رائٹ۔ اور لڑکیاں مجبور ہو جاتی ہیں ایڈجسٹ کرنے پہ، کمپرومائز کرنے پہ، کیے جاتی ہیں اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب باؤنڈری بلر ہو جاتی ہے، وہ لڑکیوں کو وہ باؤنڈری وہ نہیں سمجھ پا رہی ہوتی ہے، لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے، آپ نے میکسیمم شادی پہ نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ شادی نبھانا چاہیے لیکن شادی نبھانا انسان کے ساتھ چاہیے۔ یہ جو ان کے شوہر ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر فیصل اصغر، اور یہ ایک بڑے معروف ادارے میں پروفیسر بھی رہے ہیں، اور ان کو اور ان کے ساتھ جو ان کا ملازم ہے دونوں کو گرفتار کیا ہے، کیونکہ جو حنا ہے اس کو بہت بروٹلی اس کا مرڈر ہوا ہے۔ ملزمان کا DNA کرایا جائے گا، یہ تو خیر ڈیٹیل بعد میں، لیکن کچھ پوسٹ ہیں جہاں پہ یہ پڑھاتے رہے ہیں، وہاں کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، اب انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا سوشل میڈیا پر شروع کر دیا، بتایا ہے کہ کتنے ٹاکسک تھے، کتنے ریڈ فلیگز ہمیں نظر آ رہے ہوتے تھے۔ ہی واز اے بلی، یہ بلی کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو، ان پر بہت سارے الزامات بھی لگ گئے ہیں، لیکن یہ وہ سارے ریڈ فلیگز ہیں جو تھرو آؤٹ نظر انداز کیے جاتے رہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، اور دوسرے یہ کہ ایک ویڈیو بھی ان کی نظر آ رہی ہے جہاں پر یہ جو سائیکالوجی ہے اس میں بہت ساری ایگزامپلز دی جاتی ہیں، بہت ساری بتائی جاتی ہیں مثالیں، وہاں پر ایک مرڈر کی مثال دے رہے ہیں ایگزیکٹلی۔ اگر میں نے کوٹ کروں، کوٹ اینڈ کوٹ، یہ فرما رہے ہیں جناب کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو شوٹ کر دیتا ہے تو کیا وہ برا آدمی ہے؟ اس پر وہ بڑی پورا ایک آرگیومنٹ کنسٹرکٹ کرتے ہیں جس میں بتاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ڈرنک ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے اس کی معاملات ایسے ہو، تو یہ اس کا ظاہر اس لیکچر کا اس کیس سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں، بٹ دس گیو یو سم کانٹیکسٹ اباؤٹ دیٹ پرسن کہ وہ کس قسم کا انسان تھا جو مرڈر کو نارملائز کرنے کی کوشش یس مرڈر کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے آرگیومنٹس کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کتنا پڑھا لکھا، وہ اتنا پرابلمیٹک ہو سکتا ہے، اتنی پرابلمیٹک باتیں کر سکتا ہے، اس کا دماغی طور پر وہ ایک سائیکوپیتھ ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں مجھے نہیں پتا، اس پہ ہم ایکسپرٹ سے بھی جانیں گے، بٹ پھر وہی بات ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو سکھاتے ہیں، عورتوں کو سکھاتے ہیں کہ تم میں برداشت کا مادہ بہت زیادہ، تم نے برداشت کرنا ہے، تم دنیا میں آئی ہو کمپرومائز کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے، واپس گھر نہ آنا، بہت پیسہ لگا ہے تمہاری شادی کے اوپر، تمہارا جہیز اکٹھا کیا۔ یہ باتیں ہم جب اپنی بچیوں کو سمجھاتے ہیں اس کے بعد نتائج ڈیوسٹیٹنگ ہوتے ہیں، ڈیوسٹیٹنگ نتائج ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے، بابر ملک، ان سے ملتے ہیں کہ اس کیس سے مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ بابر بتائے گا حنا جاوید قتل کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، DNA لے لیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی صاحب بہت شکریہ، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور یہ پوری سیریل ہی لگ رہی ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں تقریباً ایک رواں ہفتے میں 3 خواتین کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور یہ اس ٹک ٹاکر ٹیکسلا میں قتل ہوئی، اسلام آباد میں قتل ہوئی، اور پھر اب شوہر نے اپنے ملازم کے ساتھ مل کے اپنی اہلیہ حنا جاوید کو بے دردی سے، ناقابل بیان ہے جو ہمارے پاس پولیس کی تفتیش کے دوران یا ذرائع سے جو کورٹ میں پیش کیے گئے پرچہ ریمانڈ اس سے حاصل ہوئے، ناقابل بیان ہے وہ تشدد کیا گیا جس انداز میں اس خاتون پہ۔ تو یوں یہ پروفیسر ڈاکٹر فیصل اصغر جو مرکزی ملزم ہے، اس کو گرفتار کیا گیا، بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے کوئک رسپانس دیا گیا ہے CPO راولپنڈی حسن مشتاق سکھیرا کی جانب سے کہ FIR فوری طور پر لانچ کریں۔ انہوں نے FIR درج کی، اور پھر اس کے بعد ایک ہائی خصوصی ٹیم جو ہے پولیس کی تشکیل دی، جس میں انتہائی ماہر پولیس آفیسر موجود ہیں جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ بابر ہمیں ذرا یہ بتائیے گا یہ مرڈر ہوا کس طرح ہوا، یہ ڈیٹیل کیسے سامنے آئی، یہ جو ملزم ہے اس کا کیا کنفیشن کوئی ابھی تک سامنے آیا ہے، ملازم جو ہے وہ ساتھ میں کیوں گرفتار ہوا، ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیے گا۔
دیکھیں اس کو جو اس کا بھائی ہے ہنا مقتولہ ہنا، اس کو فون اس کا سسر ہنا کا کرتا ہے کہ وہ آپ ایمرجنسی میں ہمارے گھر آئیں، کچھ معاملہ ہے. تو وہ ہنا جاوید کے بارے میں بتاتے ہیں. پہلے تو کوشش یہ کی جاتی ہے اس کے شوہر کی جانب سے کہ یہ کوئی خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے، لیکن جب بھائی نے اس کو دیکھا خون میں لت پت، ہاتھ بندھے ہوئے، واش روم میں ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی، تو انہوں نے فوری طور پہ پولیس سے رابطہ کیا. پولیس نے سارے حالات و واقعات کو دیکھ کے، پولیس کی تفتیشی ٹیم آئی، حالات و موقع ملاحظہ دیکھ کے انہوں نے فوری ڈیسائیڈ کیا کہ یہ مرڈر ہوا ہے، اور فوری طور پر جو ہے ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس کے شوہر اور اس کے ملازم کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے. اور اب اس کے جو والد ہیں ان کو، جو ان کی ایجڈ ہیں، ان کو شامل تفتیش کیا. انہوں نے بتایا کہ گھریلو ناچاکی کچھ معاملات ایسے تھے جس پر ان کا آپس میں جھگڑا یا معاملات ایسے الجھے رہتے تھے. تو اس کے اوپر پولیس نے ابھی ان کو باؤنڈ کیا ہے، گرفتاری ان کو نہیں ڈالی، لیکن ان دونوں ملزمان جو مرکزی ملزمان ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا. اعلیٰ قتل جو استعمال ہونے والی رسی، تار جس سے وہ ہاتھ باندھے گئے، جس سے گلا دبایا گیا، وہ برآمد کی گئی. اور دونوں ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد لینے کے لیے فرانزک جو ثبوت ہیں وہ بھی لیے جائیں گے. اور ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے ان 3 دنوں کے دوران جو ریمانڈ حاصل کیا گیا سارا ٹارچر اس لڑکی پر ہو رہا تھا، تو گھر کے افراد کہاں تھے؟ ظاہر ہے اس لڑکی نے چیخو پکار کی ہوگی جس نوعیت کا ٹارچر ہو رہا تھا، اس نے ریزسٹ کیا ہوگا. مجھے بتائیے گا کہ گھر میں کون کون تھا اس وقت جب یہ اس لڑکی کا اس طرح سے بہیمانہ مرڈر ہوا؟ دیکھیں وہ چیخو پکار اور وہ تشدد ناقابل بیان ہے. میں اس وقت نہیں بتا سکتا کہ اس کو کس انداز میں، کس بے دردی سے انصفاق ملزمان نے قتل کیا، انصفاق ملزمان نے ان پر تشدد کیا. گھر میں ڈیفینیٹلی ان کے والد بھی کہیں موجود تھے، ان کے حوالے سے بتایا ہے، لیکن فی الحال پولیس کی جانب سے ان کے ابتدائی بیان لیا ہے. اور ان کے والد ہی نے اطلاع دے کے ان کے بھائی کو گھر بلایا تھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے. اب پولیس اس حوالے سے ٹھوس شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروائے گی، اور ضروری جو ٹیسٹ فرانزک لیول کے ہوتے ہیں، سسٹم کے ہوتے ہیں، وہ لے کے اس کا چلان مکمل کر کے عدالت میں پیش کرے گی تاکہ ٹرائل ہو اور ان دونوں ملزمان کو سزا مل سکے. آپ اندازہ لگائیں اس نوعیت کے جب قتل ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ راولپنڈی میں یا پنجاب میں یا کسی بھی جگہ پہ، تو ان کی پیروی کرنے والا معاملہ سامنے نہیں ہوتا، تو پھر ملزمان ضمانت پہ بھی رہا ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ صلح صفائی معاملہ ہوتا ہے. تو ہم نے ایس ایس پی آپریشن طارق محبوب سے یہ سوال کیا تھا کہ اس معاملے کو، تو انہوں نے کہا اس معاملے کو پولیس دیکھ رہی ہے، مدعی آلریڈی اس کا بھائی ہے اور پولیس اس معاملے کو آخر تک پہنچائے گی. سی پی او راولپنڈی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ ملزمان بچ جائیں گے. ہم پورے شواہد اور ایویڈنس جو ہے کورٹ میں پیش کریں گے اور اس کو سزا دلوائیں گے. ٹھیک ہے، بابر ہمیں ڈیٹیل بتا رہے تھے، اور فیملی کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم یہاں پر بات کر رہے تھے اس سے پہلے سائم کی تربیت کیسی کرنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں، آپ کو یہ ریڈ فلیگز جب اسٹوڈنٹس کو پتا تھے، آج وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے پڑھا ہے اس پروفیسر سے، وہ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ رویہ کیا ہوتا تھا. کیا گھر والوں کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی اولاد کیسی ہے، ان کی اولاد کا مزاج کیسا ہے، اس کا ٹیمپر کیسا ہے، اس کا اینگر کیسا ہے، اور اگر وہ غصے میں آ جاتا ہے تو وائلنٹ بھی ہو جاتا ہے. یہ چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں اوور نائٹ، یہ کسی میں ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ کا بیٹا ایسا ہے تو آپ کو اپنے بیٹے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اسے کسی ریہاب میں بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کا رشتہ لے کے جائیں اور کسی بچی کی زندگی آپ برباد کریں، کسی بچی کو اس طرح بروٹلی مرڈر کروائیں. 2-3 باتیں ذرا سمجھ لیجئے گا. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اپنی بیٹی، بہن، بچی کا رشتہ کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ انسان کو رشتہ دیں، جانور کو رشتہ نہ دیں. اس کیس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیسہ اور معیار، یہ پیسہ اور پڑھائی کوئی معیار اب نہیں رہا ایک اچھا رشتہ ڈھونڈنے میں. جتنا یہ پڑھا لکھا شخص تھا، ویل آف فیملی سے بلانگ کرتا تھا، پیسے بھی تھے اس کے پاس، لیکن دماغی طور پر سائیکوپیتھ تھا، پرابلمیٹک انسان تھا. تو پیسہ اور پڑھائی لکھائی یہ تو کوئی معیار نہیں ہے، تو اچھا انسان تلاش کریں. دوسری بات یہ کہ اپنے بچیوں کو یہ پریشرائز کرنا چھوڑ دیں کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، وہی تمہارا گھر ہے. ان کو بتائیں، ان کو اعتماد میں لیں، اپنی بچیوں کو یہ بات بتائیں کہ جس گھر سے تم جا رہی ہو یہ آج بھی تمہارا، یہ 10 سال بعد بھی تمہارا، یہ 50 سال بعد بھی تمہارا ہے. خدارا اپنے گھر والوں کو بتایا کریں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسی زیادتی، کوئی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو ضرور بتایا کریں. اپنی بات کسی سے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اس کو پتا ہو کہ آپ کی زندگی میں کیا حالات و واقعات ہو رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہ شادی کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اتنا پریشرائز نہ ہو
کہ بس کسی سے بھی شادی کر دی جائے اور یہ نہ دیکھا جائے کہ کون شخص ہے، کیا ہے، کیسا مزاج ہے. سو ٹرو